بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور باروب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی اور اسے نصیحت کرتی تھی۔ اس خاتون کے آنے جانے کو بادشاہ کے 2 قاضی بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کر دیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم بھی قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون اسے نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے بہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دام فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی طرح ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کرتی کہ جو عورت آپ کو نصیحتیں کرتی ہیں اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ اس خاتون کی شرافت و نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا کہ تم دونوں کی شہادت قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا اور شہر میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں عورت کو بدکاری کے جرم میں سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے گرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا مگر وہ اندر سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے قریبی وزیر سے مشورہ کیا کہ کسی طرح اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر نے کہا اب جبکہ شہر میں اس کی سنگساری کا اعلان کروایا جا چکا ہے اور یہ فیصلہ آپ کے قریبی قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے تو پھر اس سنگساری کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب عورت کی سنگساری کا دن آیا تو بادشاہ کا وزیر اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو کر بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، فلاں لڑکا نیک عورت بن جائے، اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا کہ تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر بنا کر اس پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی، دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں سامنے کھڑا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دوسرے لڑکوں سے کہا کہ وہ ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا سچ سچ بتا ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے۔ حضرت دانیال نے پوچھا کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں روز۔ حضرت دانیال نے پوچھا کس مرد کے ساتھ زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال نے پوچھا کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا فلاں جگہ۔ حضرت دانیال نے لڑکوں سے کہا کہ اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کیے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے زور سے اللہ اکبر پکارا
بادشاہ کا خاص وزیر یہ سارا کھیل دیکھ رہا تھا تو وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ تو دوستو، جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے وہ خود اسی میں جا گرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید اچھے واقعات اور سبق آموز کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھے قصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔